ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال فقط 3 صورتوں میں ہے: جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دے کر ذخیرہ کر لیا، اور جو ان کے علاوہ ہے وہ تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے: اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے گھر والے اور اس کے اعمال واپس آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں۔ مشکات حدیث نمبر 5167۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال اور اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، جبکہ وہ مال جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ رواہ البخاری۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5168۔ مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورۃ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم کھا کر ختم کر دیتے ہیں یا پہن کر بوسیدہ کر دیتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو ہم صدقہ دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں وہ ہمارے آخرت کے کام آنے والی ہے، ہماری آخرت کے لیے بہت ہی ہمیں فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خیرات کرنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، اور لوگوں کی بھلائی میں خرچ کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری مال اور ساز و سامان کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ مالداری تو نفس کی مالداری یعنی قناعت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے اور ان پر عمل کرے، یا کسی ایسے شخص کو سکھائے جو ان پر عمل کرے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چنانچہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں شمار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محارم، اللہ کو حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، اس طرح تم سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اس طرح تم سب لوگوں سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو گے تو مومن بن جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو تو مسلمان بن جاؤ گے۔ زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ احمد ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث غریب ہے۔ رواہ احمد ترمذی کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے، انسان میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو مالداری قناعت سے بھر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو میں تمہیں کاموں میں مصروف کر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔ اسنادہ حسن، رواہ احمد و ابن ماجہ۔ عمر بن مومن عودی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو: اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ امام ترمذی نے اسی مرسل روایت کیا ہے۔ حسن رواہ الترمذی، ترمذی کی حدیث ہے۔